ارباب علم و دانش علماء اہل سنت اور شعراء اعظام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا وقاموا یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنور لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، بلاغ العلا بکالی کشف دو جاب جمالی، حسنت جمیع خصالی، صلو علیہ وآلہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، میں بروں میں لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میں بروں میں لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، سبحان اللہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، سبحان اللہ، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، وہی لامکا کے مکے ہوئے، وہی عرش تخت نشے ہوئے، وانڈی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ آئیے ہم اور آپ نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وقار میں جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کارواں چل رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دھیرے دھیرے یہ محفل پاک اپنی کامیابی کی طرف روا و دوا ہے۔ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے رہے، کارواں بنتا گیا، لوگ آتے رہے، کارواں بنتا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے سننے کو اور آپ کی سماعت کرنے کو، ہمارے بولنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ شاعر کہتا ہے دی صبح حق نے، اب چونکہ ہمیں ذکر کیوں کرنا چاہیے؟ ذکر اس لیے کرنا چاہیے کہ دی صبح حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، دی صبح حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے، دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، کھیتیاں سر سبز کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، اور کھیتیاں سر سبز کیے تیری رضا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب کچھ ہے تیرے لیے، تو خدا کے واسطے، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو خدا کے واسطے۔ ان دین عند اللہ الاسلام، ان دین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی پسندیدہ دین ہے، بے شک بے شک، سب سے زیادہ نہیں، سب سے زیادہ نہیں، اللہ کے نزدیک اسلام ہی پسندیدہ دین ہے۔ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تھوڑا انگلش لینگویج میں،
true, no religion, only one Islam religion. Why? Because Islam has more qualities and realities. That's why Islam is peace religion. Islam is best religion. Islam is nice religion in this world. That's why everyone should study the Islam before commenting on the Islam. Islam is best. Islam is best. This is my challenge. If anyone study the Islam, after studying the Islam, he will say, really, Islam is best religion in this world. Why? You know Dr. Michael Hart. Dr. Michael Hart said about Islam, about the leader of Islam. He was the only man in history who was supremely successful. Dr. Michael Hart کہ دنیا میں اگر ذات ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہہ رہا ہے, جن کی لینگویج انگریزی ہے, جو انگریزی میں بولتا ہے, جو دل کا ڈاکٹر ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ he was only man in history who was supremely successful, کہ دنیا میں محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے, چاہے وہ سماجی طور پر ہو, چاہے وہ دینی طور پر. تو اللہ فرماتا ہے ان دین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین اسلامی پسندیدہ دین ہے. اب جو ایک کنسپٹ دیا گیا لوگوں کے دماغ میں کہ اسلام تو 1400 سال پہلے آیا ہے, کہتے ہیں نا لوگ کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے, اس سے پہلے تو سناتن دھرم تھا. اگر سناتن کی پریبھاشا اور اس کی جو ڈیفینیشن اس کی حقیقت میں اگر میں جاؤں تو الحمدللہ تقریباً 15 منٹ اسی پر بولوں گا کہ سناتن ہے کیا. سناتن کا مطلب ہے پیس, شانتی, امن, اتحاد, اتفاق, بھائی چارہ. تلاش کر لیجیے ڈکشنری. تو اسلام سے بڑھ کر کسی میں شانتی ہے, اسلام سے بڑھ کر کسی میں امن ہے, اسلام سے بڑھ کر کسی میں بھائی چارگی ہے, اسلام سے بڑھ کر کسی میں محبت ہے, اسلام سے بڑھ کر کسی میں پیس اور جو ہے محبت کا پیغام دیا گیا ہے. ارے جو اسلام پانی بہانے پر پابندی لگا دے, پانی زیادہ خرچ کرنے پر پابندی لگا دے, بھلا وہ اسلام خون بہانے پر کیسے الاؤٹ کر سکتا ہے؟ کیسے بول سکتا ہے کہ انسان کا خون بہائے؟ نہیں. جو اسلام یہ اپنے ماننے والوں سے بولے کہ اگر تم سمندر کے کنارے ہی کیوں نہ تم نوزو کر رہے ہو, اگر تم دریا میں ہی کیوں نہیں نہا رہے ہو پانی لے لے کر, اتنا ہی پانی لو کہ جتنی تمہیں ضرورت ہے. اگر زیادہ پانی خرچ کرتے ہو تو آخرت میں سب حساب ہوگا. تو تم کہتے ہو سیو دا واٹر, واٹر از ویری امپورٹنٹ, پانی بچاؤ, پانی جو نا لائف ہے, زندگی ہے. تو تم آج کہہ رہے ہو, لیکن اسلام نے 1500 سال پہلے کہا کہ اتنا ہی پانی خرچ کر جتنا تمہیں ضرورت ہے. تو جو اسلام پانی خرچ کرنے پر پابندی لگا دے وہ بھلا خون کیسے بہانے کو الاؤ کرے گا کہ خون بہا دے دوسرے کا. ذہن ملت اسلامیہ جو کنسپٹ لوگوں میں دیا گیا ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے, یہ غلط کنسپٹ ہے, یہ کنسپٹ غلط ہے. آؤ حقیقت کے آئینے میں جھانک کر دیکھتے ہیں, آؤ تحقیق کرتے ہیں, ریسرچ کا ماحول قائم کرتے ہیں. اسلام کا آغاز کب ہوا تھا؟ ارے جناب والا پڑھو نا کتاب. اسلام کا آغاز تو اس وقت ہی ہو گیا تھا جبکہ دنیا میں سب سے پہلا انسان پیدا ہوا تھا, سب سے پہلے انسان کی تخلیق ہوئی تھی. اسلام کی ابتدا اس وقت ہو گیا تھا جبکہ آدم پیدا ہوئے, اور اسلام کمپلیٹ کب ہوا جب محمد رسول اللہ سبحان اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, تب اسلام کمپلیٹ ہوا ہے. اسلام تو آغاز تو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تخلیق ان کی ہوئی تھی تبھی اسلام کا آغاز ہو گیا تھا, اسلام کی ابتدا ہو گئی تھی. اسی اسلام کی دعوت حضرت آدم علیہ السلام نے دی, پوری دنیا میں پھیلایا, لیکن اسلام نہ پھیل سکا. اسی اسلام کا کام حضرت شیس علیہ السلام نے کیا, دنیا میں اسلام نہ پھیلا. اسی اسلام پر کام حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا, لیکن
لیکن دنیا میں اسلام نہ پھیلا. اسی اسلام پر کام حضرت نوح علیہ السلام جن کی عمر تقریباً 1500 سال ہی تھی, 900 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اسلام کا کام کیا, اسلام کو پہنچایا, دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی, لیکن اسلام پھیل نہ سکا. اسی اسلام کا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت زکریا, حضرت یحییٰ, حضرت لوط, حضرت نوح, حضرت صالح, حضرت موسیٰ, حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حتیٰ کہ ہر نبی نے اسلام کی تبلیغ کی, اسلام کا کام کیا, لیکن دنیا میں اسلام نہ پھیلا, کیونکہ اسلام کا انتظار تھا محمد رسول اللہ کا. جب وہ آئیں گے تو اسلام مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ سے نکلے گا اور بادل بنے پوری دنیا میں چھا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بادل بن کے پوری دنیا میں چھا جائے گا. اسلام تب پھیلے گا جب محمد رسول اللہ تشریف لائیں گے. اور یقین جانیے سب نبی نے, ہر نبی نے اسلام کا کام کیا, پہنچانے کا کام کیا, لیکن دنیا بھر میں اسلام نہیں پھیلا. الحمدللہ آج پوری دنیا کے خطے خطے میں کسی بھی علاقے میں چلے جاؤ, کسی بھی ملک میں چلے جاؤ, الحمدللہ مسلمان ضرور نظر آئے گا, اسلام کا ماننے والا ضرور نظر آئے گا. یہ سب جو ایک برکت ہے میرے مصطفیٰ کے قدم ناز کی برکت ہے کہ اسلام ہر خطے میں پہنچتا ہوا اور اسلام کا جھنڈا لہرتا ہوا نظر آ رہا. بے شک, سبحان اللہ. حضرات لیکن اب چکے اسی اسلام کا جب ضابطہ مکمل تیار ہو گیا, جب قانون بن گیا, تو اسلام کا ضابطہ بن گیا, نظام بن گیا, تو 61 ہجری میں اسی اسلام کے نظام کو خراب کرنے کے لیے, اسی اسلام کے نظام کو مسخ کرنے کے لیے, اسلام کے ضابطے کے قانون کو مٹانے کے لیے ایک فتنہ اٹھا تھا, جس فتنے کا نام یزیدی فتنہ تھا. کیا تھا جس فتنے کا نام یزیدی فتنہ تھا؟ 61 ہجری میں جب اس فتنے نے چاہا کہ اسلام کے ضابطے کو ختم کر دے, اسلام کا نظام ختم کر دے, اسلام کا ضابطہ ہے کہ شراب حرام ہے, اسلام کا ضابطہ ہے کہ جوا حرام ہے, اسلام کا ضابطہ ہے کہ ناچ گانے ڈرامے حرام ہے, اسلام کا ضابطہ ہے کہ زنا حرام ہے. اسی ضابطے کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی 61 ہجری میں یزیدی فتنے نے. جب مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اس وقت ایک ذات موجود تھی کہ وہ ذات کہ جو ذات نے مصطفیٰ کی آغوش میں, جو ذات پلی تھی, جو ذات بڑھی تھی مصطفیٰ کے گھر میں, وہ ذات کہ جس ذات نے مصطفیٰ کے لعاب دہن کو چوسا تھا, وہ ذات جو فاتح خیبر کے گود میں کھیلی تھی, وہ ذات جو فاطمہ الزہرا کا خون جگر پیا تھا, وہ ذات کہ جو ذات صحابہ کرام کی آنکھوں کے تارے تھے, وہ ذات جو مدینہ کی گنجوں میں جب چلتی تھی تو ہر کوئی فرد اس ذات کے احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا, وہ ذات موجود تھی اس وقت. اس ذات کے گرامی کو رہتے ہوئے کیسے کوئی فتنہ مصطفیٰ کے نظام کو ختم کر دے, اسلام کے ضابطے کو ختم کر دے. تو مسلمانوں اب جب مصطفیٰ کریم دنیا میں تشریف لائے تو اسلام پوری دنیا میں پھیلا, ضابطہ بنا, قانون بنا, ایک طریقہ بنا اور ایک رول بنا اسلام کا. اسی ضابطے کو ختم کرنے کے لیے 61 ہجری میں جب یزیدی فتنہ اٹھا تھا تو اس یزیدی فتنے نے چاہا تھا کہ ختم کر دے, تو اس وقت وہ ذات کوئی اور نہیں تھی بلکہ میرے حسین کی ذات تھی. حسین جنتی نوجوانوں کے سردار,
جب محسوس کیا کہ نہیں، نانا نے جس چمن کو لگایا تھا، نانا نے جس چمن کی آبیاری کی تھی، اب اس چمن کو پانے کی ضرورت ہے، تو حسین نے جب محسوس کیا، کربلا میں پہنچ گئے اور حسین نے اس اسلام کے ضابطے کو بچانے کے لیے، نانا کے وقار کو بچانے کے لیے، نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے اپنے خاندان کا خون بہا دیا، اپنے بیٹا علی اصغر کا خون بہایا، بیٹا علی اکبر کا خون بہا دیا، اپنے بھانجے قوم محمد کا خون بہا دیا۔ حسین کو جب ضرورت محسوس ہوئی کہ اب نانا کے چمن کو نواسے کے خون کی ضرورت ہے، تو حسین نے اپنا بھی خون بہا کر نانا کے چمن کی ایسی سچائی ہوتی کہ کربلا کے میدان سے ایک اعلان ہوا تھا کہ دنیا والوں سنو سنو، جب جب نانا کے چمن کو مٹانے کے لیے کوئی یزیدی فتنہ اٹھے گا، تب تک حسین کا کوئی غلام میدان میں نکل کر آئے گا، اور وہ اعلان کربلا سے اٹھا اور بادل بن کے پوری دنیا میں چھا گیا، یہ پیغام دیتے ہوئے کہ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، اور اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے اور احسان رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احسان رہے گا، اور جب نانا کی شریعت کو بگاڑنے کی بات کی جائے گی، ضابطہ بدلا جائے گا، تو ایک اعلان ہوا تھا 1400 سال پہلے 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں، تب غلام حسین کوئی میدان میں آئے گا، کوئی علامہ خادم حسین رضوی کی شکل میں ہوگا، تو کوئی ممتاز قادری کی شکل میں ہوگا، جب وقت کا فتنہ اٹھے گا تو کوئی سلمان اصغری کی شکل میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی سلمان اصغری کی شکل میں ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ۔ حسین کا غلام پیدا ہوتا رہے گا، نہ کل اسلام خطرے میں تھا، نہ آج خطرے میں ہے، اور نہ صبح قیامت تک رہے گا۔ بے شک سبحان اللہ بے شک۔ یاد رکھیں آپ، اسلام نہیں مٹنے والا، یقین جانیے کہ اسلام مٹنا ہوتا تو یہ صحیح بات ہے، کربلا میں ہی مٹ جاتا۔ بے شک اسلام کو مٹنا ہوتا تو بڑے سے بڑے طوفان اور آندھی آئی، وقت کی طاغوتی طاقت نے زور لگایا ختم کر دے، لیکن اسلام ختم نہیں ہونے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی فطرت کو قدرت نے اتنی لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرتا چلا، بے شک سبحان اللہ بے شک، ابھرتا چلا جائے گا۔ مسلمان مر سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، لیکن اسلام ختم نہیں ہو سکتا۔ بے شک ماننے والا خراب ہو سکتا ہے، لیکن اسلام خراب نہیں ہو سکتا۔ بے شک وہ الگ بات ہے، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرے تو چرچا نہیں ہوتا۔ بے شک کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے۔ ارے جناب، ہماری حالت تو ابھی یہ ہے کہ اگر ہم سبزی کاٹنے والی چھری بھی رکھ لے ساتھ میں تاکہ سیب کاٹ کے ٹرین میں کھائے، اگر پکڑ لیے جائے تو تنگوار کہہ دیے جاتے ہیں۔ بھلا بتاؤ، چھری کاٹنے، سبزی کاٹنے والی چھری اگر پاس میں رہے سیب کاٹنے کے لیے تو ہم تنگوار گھوشت کر دیے جاتے ہیں۔ تو بتاؤ پھر کیسے یہ کانسیپٹ دیا گیا کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے؟ بھلا کیا چھری سبزی کاٹنے والی چھری سے اسلام پھیلنے والا ہے؟ نہیں میرے پیارے، میں کہتا ہوں نا، اسلام کو پڑھو، اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا ہے۔ چلو تمہارا کہنا ہے پہلے پھیل گیا، لیکن اب جو لوگ اسلام قبول کر رہے اسے کون تلوار دکھا رہا ہے؟ اسے کون کہہ رہا ہے کہ تم کلمہ پڑھو اسلام قبول کرو نہیں تو گردن مار دوں گا؟ اگر یہی بات ہے تو آئے دن بڑے سے بڑے سیلیبریٹیز لوگ اور ایکٹرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز، ٹیچرز اسلام قبول کر رہے، اور ابھی ایک رپورٹ کے مطابق آسٹریلیا میں
آسٹریلیا میں 300 خاتون نے اسلام قبول کیا ہے. سبحان سے اللہ. کون کر دکھا دیا اسلام قبول کر. آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے, آج تو فون کا دور ہے, آج تو ویڈیوز کا دور ہے. جو بھی کچھ ہوتا ہے سب نکل کر آ جاتا ہے. جھوٹ کو جتنا ڈراؤ لیکن سچ نکل کر سامنے آ ہی جاتا ہے. تو ان 300 خاتون کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ تو پتا چلا ریسرچ کے مطابق ان 300 خاتون نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ کسی تلوار کے زور سے نہیں بلکہ فلسطین میں جو بچوں پر, بوڑھوں پر, عورتوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے, زیادتی کی جا رہی ہے, ان تمام دردناک ماحول کو دیکھ کر اور وہاں کے بچے سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تم پر موت منڈلا رہی ہے, تمہاری جان خطرے میں ہے, کیا کہتے ہو؟ تو بچہ بولتا ہے حسبنا اللہ, میرا اللہ میرے لیے کاف ہے, چاہے کوئی کچھ بھی کر لے, بس میرا رب ایک ہے, رسول ایک ہے, اسلام ایک ہے, اسی پر مٹنا ہمارا مقصد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انسان دیکھتا ہے سنتا ہے تو اسلام قبول کر رہا ہے. ان کو زور زبردستی کرا دیا کہ اسلام قبول کرو, اور اسلام نہیں مٹے گا نہیں. مسلمان وقتی طور پر پریشان ہو سکتا ہے اپنے اعمال کی بنیاد پر, اپنے کرتوت کی بنیاد پر. اور سنو, الحمدللہ علاقہ چینج, شہر چینج, گاؤں چینج, انسان کے ہزاروں عقیدے ہیں, ان کے معاملات چینج, ان کے معاملات بدل جاتے ہیں, عقیدے بدل جاتے ہیں. دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ, پوچھا جائے مسلمان سے تیرا رب کون ہے, کہتا میرا رب اللہ ہے, میرا رب اللہ ہے. آج کے ماحول میں کہیں بھی چلے جائیے انسان کے ملنے جلنے کا طریقہ الگ الگ ہے. کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے, گڈ ایوننگ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جاؤ, جب کوئی مسلمان کسی کو دیکھتا ہے کہتا ہے السلام علیکم, وعلیکم السلام. یہی تو خوبصورتی ہے اسلام کی, یہی تو خوبصورتی ہے. اور تم کہتے اب سنو کتنا بدنام کرو گے اسلام کو, کتنا بدنام کرو گے. یہ ہم نہیں کہہ رہے تم بدنام کرو, لیکن پڑھو تو, ریسرچ تو کرو. ہم کہیں اور آپ کو لے کے نہیں چلیں گے. کسی ڈاکٹر اور کسی پروفیسر, کسی انجینئر, کسی عالم محقق محدث کی دلیل اور ان کا قول پیش نہیں کریں گے. ہم اس کا کارنامہ, اس کا نظریہ پیش کریں گے کہ جو ابھی اس وقت ہر کسی کے ہاتھ میں, ہر کسی کے ہاتھ میں. سرچ کر لو گوگل پر, حضرت گوگل سے پوچھو, حضرت گوگل سے پوچھو میرے مصطفیٰ کی شان میں ٹھوکنے والوں, میرے مصطفیٰ کی شان کو گھٹانے والوں, سنو کب تک گھٹاؤ گے میرے مصطفیٰ کی عظمت کو, کب تک مٹاؤ گے میرے مصطفیٰ کی عظمت کو, مٹانے کی کب تک بات کرو گے, تم مصطفیٰ کی عظمت کو مٹانے کی بات کرو گے. ان کا دیوانہ سامنے نکل کے آ جائے گا, ان کا پروانہ سامنے نکل کے آ جائے گا, جان ہتھیلی پر رکھ کے, کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے, کل بھی مرنا ہے اور شام کو بھی مرنا ہے, رات کے آخری حصے بھی مرنا ہے. اگر موت آئے اسلام کے نام پر تو ابھی موت آ جائے تو اس سے بہتر کیا ہوگا کہ شہید کہلائیں گے. اسلام کے نام پر مر گئے تو شہید کہلائیں گے, بچ گئے تو غازی کہلائیں گے, بچ گئے تو غازی کہلائیں گے, سبحان اللہ. شہید کہلائیں گے. کسی کی عمر 100 سال سے زیادہ نہیں ہوئی ہے, 60, 65, 70, زیادہ مقدر نے ساتھ دیا تو 100 سال ہو گئی, لیکن 70 سال میں تو ختم ہونا ہی ہے. تو موت سے ڈرنا کیسا؟ ہمارا تو یقین ہے کہ یہ ہم قید خانے میں ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں الدنیا سجن للمؤمنین وجنت للکافرین, کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے جی, اور کافروں کے لیے جنت ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم قید خانے میں ہے. اگر قید خانے میں پریشانی آئے تو کون سی بڑی بات ہے, قید خانے میں تو پریشانی ہوتی ہے پریشانی. تو اسلام کے نام پر مر جائے تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہوگا ہمارے لیے, سارے ملت اسلامیہ. تو آج جو ہے میرے مصطفیٰ کی عظمت پر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں, مصطفیٰ کی عظمت کو گھٹانے کی بات کرتے ہیں. تو سنو, تم مصطفیٰ کی عظمت کو گھٹانے کی بات کرتے ہو, آؤ ہم پوچھتے ہیں, حضرت گوگل سے پوچھتے ہیں
کس سے پوچھتے ہیں؟ حضرت گوگل، موبائل اٹھائیے، موبائل اٹھائیے، حضرت گوگل سے پوچھئے کہ گوگل بتاؤ، گوگل بتاؤ دنیا کا سب سے اچھا انسان کون؟ دنیا کا کہتے نا ہم اچھے ہم اچھے ہم اچھے، تو سنو نا گوگل کسی کے باپ کا نہیں ہے، گوگل سے پوچھو دنیا کا سب سے اچھا انسان کون، تو پتا ہے کس ذات کا نام آتا ہے؟ اس ذات کا نام آتا ہے جس ذات کے بارے میں قرآن کہتا ہے یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، مبشر، سراجا منیرا، رحمت للعالمین کہتا ہے، وہ ذات کا نام آتا ہے جس ذات کے بارے میں حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض مغاربها طفت جبلها وسهلها فلم ارى رجلا افضل من محمد، یا رسول اللہ میں نے آپ سے بہتر کسی نہ پایا، زمین و آسمان کو کھنگال ڈالا، پوری دنیا کی سیر کر ڈالی، چپے چپے کو ڈھونڈ دیا میں نے، لیکن آپ سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر میں نے کسی کو نہ پایا۔ اس ذات کا نام آتا ہے جس ذات کے بارے میں حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں کانہ قطعۃ من القمر، گویا کہ ان کا چہرہ چاند کا ٹکڑا تھا۔ اس ذات کا نام آتا ہے جس ذات کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کانہ کا شمس تجری فی وجہہ، گویا کہ وہ سورج ہے جو مصطفیٰ کے چہرے میں تیر رہا ہے۔ اس ذات کا نام آتا ہے جس ذات کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، ایک میرا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے، وہ شمسی خیر من شمس السماء، اور میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ فرماتی ہے فإن الشمس تطلع بعد فجر، فرماتی ہے کہ آسمان کا سورج جو ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وَالشَّمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ عِشَاء، اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، پوری دنیا کو روشن۔ ذات کا نام آتا ہے ذات ذات کے بارے میں حضرت شیخ سعدی شیرازی رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں بلغ گلاب کمالی کشف دو جبائے جبائے جمالی حسنت جمی و خصالی صلو علیہ وآلہ، اس ذات کا نام آتا ہے جس ذات کے بارے میں دنیا کے لوگ تعریف کرتے ہیں، ہر مذہب کا لیڈر تعریف کرتا ہے، ہر مذہب کا پڑھا لکھا انسان تعریف کرتا ہے، اس ذات کا نام آتا ہے جس ذات کے بارے میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو کہا تھا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ he was the only man in history who was supremely successful، اس ذات کا نام آتا ہے جس ذات کے بارے میں میرے پیرو مرشد تاج الشریعہ کہتے ہیں جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دمے کیا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سورج کو سایہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ ذات کا نام آتا ہے، نہیں سمجھ میں آئی تو سنو، ہم سید سرکار اعلیٰ حضرت کا قول پہ کرتے ہیں، ان کا عشق پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب سمجھ میں آ جائے گی، وہ کہتے ہیں وہ ذات کے بارے میں کہتے ہیں سب اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اس ذات کا نام آتا ہے۔ تو گوگل سے پوچھئے کہ دنیا کا سب سے اچھا انسان کون، تو کہتا ہے گوگل کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انگوٹھا چما کیجئے، ہم سنیوں کی یہ پہچان ہے، اسی میں ہماری جان ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، نہ ہم نے رب کو دیکھا، نہ رسول کو دیکھا، نہ صحابی کو دیکھا، بس ہم نے مان لیا، آمنا صدقنا یا رسول اللہ، ہم نے مان لیا۔ ہم تو کہتے ہیں جب ان کا حسن تھا جلوانہ، انوار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے ہر کوئی بن دیکھے فدا ہے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب ہر کوئی بغیر دیکھے فدا ہے، ہر کوئی بغیر دیکھے فدا ہے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، سان ملت اسلام۔ تو میرے رسول اللہ کا نام آتا ہے، وہ ذات گرامی ہے، اور کیوں نام آئے، کیوں نہ نام آئے، کیونکہ میرے مصطفیٰ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں
رب نے فرمایا محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اعلان بھی نہ کرتا. اپنے رب ہونے کا اعلان بھی نہ کرتا, نہیں بتاتا دنیا کو میں کہ میں رب العالمین ہوں, نہیں بتاتا. محبوب اگر میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین, رب العالمین عالمین کا پالنے والا, اس لیے کہ آپ کو پیدا کرنا تھا, مجھے آپ کو پیدا کرنا تھا, آپ کی عظمت کو بتانا تھا, آپ کی عظمت کو دکھانا تھا, اس لیے محبوب میں نے جو ہے اپنے آپ کے رب ہونے کا اعلان کیا. اور سنیں ذرا, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا, کیا عرض کیا؟ حدیث قدسی ہے, مجدد الفسانی مکتوبات نمبر 8 میں اس روایت کو تحریر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم انت وانا وما سواکا ترکت لاجلکا, اللہ تو ہے, میں ہوں, اور تیرے سوا جو کچھ ہے میں نے تیرے خاطر چھوڑ دیا. کیا میں نے تیرے خاطر چھوڑ دیا؟ تو رب نے فرمایا محبوب کیسی بات کرتے ہو. رب نے فرمایا محبوب انا وانت وما سواکا خلقت لاجلکا, اے محبوب کیسی بات کرتے ہو, میں ہوں اور تو ہے, اور تیرے سوا جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے پیدا کیا. پتا چلا اگر کائنات کو بنایا محبوب تو تیرے لیے, تیرے خاطر, تیرے صدقے میں بنایا, تو کہنا پڑے گا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جان ہے, جان کی جان ہے تو جہاں, جان ہے تو جہاں. یہ رب نے کہا محبوب تو ہے اور میں ہوں, تو ہے اور تیرے سوا جو کچھ ہے میں نے تیرے خاطر پیدا کیا, تیرے خاطر پیدا کیا. تو ہم نے رضا کی زبان میں کہا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جان ہے, جہان کی جان ہے تو جہان ہے. اور میرے مصطفیٰ کی عظمت کی بات کرتے ہو, میرے مصطفیٰ کے ذکر کو اللہ نے کتنا بلند کیا. اللہ نے فرمایا محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو انہوں نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کیا فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو محبوب نے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا کہ مولا کتنا بلند کیا, کتنا بلند کیا. تو رب نے فرمایا محبوب میں نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کیا, ذکرتا میں, جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا چرچا ہوگا, تیرا چرچا ہوگا. رضا کی زبان میں کہہ دو ایک ساتھ, رہے گا یوں ہی, ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائے جل جانے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, جل جانے والے, بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے, تو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. مصطفیٰ کا ذکر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. پوری دنیا کوشش کر رہی ہے, یہود کوشش کر رہا ہے, نصارا کوشش کر رہا ہے, عیسائی کوشش کر رہے ہیں, ایوری ون, ایوری ریلیجن کوشش کر رہی ہے کہ محمد رسول اللہ کی عظمت کو مٹا دو, ان کے عشق کو, ان کی محبت کو ان کے ماننے والوں کے دل سے نکال لو. یہ خود ہی پست ہو جائیں گے, کیونکہ ان کو پست کرنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے. لیکن یاد رکھنا, نہ کل ہم سو رہے تھے نہ آج سو رہے ہیں. گھر کو توڑنا ہے توڑ دو, جو کرنا ہے کر لو, لیکن جب نبی کی عظمت کی بات آئے گی, ناموس کی بات آئے گی, ناموس کی بات آئے گی, تو ہم کہیں گے کہ بتلا دو دشمن دی کو, ابھی غیرت مسلم زندہ ہے, بتلا دو
دشمنے دی کو ابھی غیرت مسلم زندہ ہے. اپنے نبی پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج سبحان اللہ سبحان اللہ آج بھی ہے. زان ملت اسلامیہ مصطفیٰ کے ذکر کو ختم نہیں کر سکتی. کتنا ختم کرو گے؟ جسے خدا رکھتا ہے اسے کون چکھتا ہے؟ جسے خدا رکھے اسے کون چکھے؟ تو اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کا ایک نظریہ ہے، ایک نظام ہے کہ اسلام دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسلام ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. اور یاد رکھنا، تم مٹانے کی بات کرتے ہو، کیسے مٹا پاؤ گے؟ تم ذکر روکنے کی بات کرتے ہو، ذکر ختم کر دو، یعنی کہ بند کر دو. حیا علی الصلاۃ کی صدا بلند بند ہو جائے گی، حیا علی الفلاح کی صدا بند ہو جائے گی، اللہ اکبر کی صدا بند ہو جائے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بند ہو جائے گی، الصلاۃ خیر من النوم کی صدا بند ہو جائے گی. کوشش ہے نا کہ ذکر بند ہو جائے گا، لیکن نہیں، ذکر کو نہیں ختم کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر ختم نہیں کر سکتے. پڑھو نا، ارے مطالعہ کرو، اسٹڈی کرو. پڑھنے والا کوئی بھی انسان جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ کسی دھرم کو کسی مذہب کو برا نہیں کرتا ہے، اپنے مذہب کی تعریف کرتا ہے. میرا اسلام کہتا ہے ارے میرے ماننے والوں اپنے مذہب کا خوب پرچار کرو، دوسرے مذہب والوں کو گالی نہ دو، دوسرے مذہب والوں کو برا نہ کہو، ان کا مذہب ان کو مبارک ہو. اور ہمارا اسلام ہمیں زندہ باد، ہمیں زندہ باد. ہم اپنے اسلام کا پرچار کریں گے، تعریف کریں گے. اور ہمارا اسلام کہتا ہے دوسروں کو گالی بھی نہ دو، اپنے باپ کی خوب تعریف کر، لیکن اپنے باپ کی تعریف کرتے کرتے دوسرے کے باپ کو گالی مت دی. اپنے باپ کی تعریف کر، لیکن اپنے باپ کی تعریف کرتے کرتے دوسرے کے باپ کو اگر گالی دو گے تو وہ بھی تمہارے باپ کو گالی دے گا. اور یہ گالی جو تمہارے باپ کو مل رہی ہے، یہ گالی دینے کا سبب تو ہی بنا، یہ گالی دینے کا سبب تو خود بنا ہے. تو میرا اسلام کہتا نہیں، لکراہ فی الدین، دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ڈونٹ فورس اینی ون، ایوری ون، اینی ون، کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے کہ اسلام قبول کرو. اگر جبرن کسی سے اسلام کا کلمہ پڑھوایا تو اسلام ہی نہیں ہے، وہ دین ہی نہیں ہے، کیونکہ جبرن نہیں ہے نا. اسلام تو نام ہے دل کا. اسلام ایکسپٹ دا اسلام ہارٹلی، دل سے اسلام قبول کیا جاتا ہے، نہیں کہ جبرن مار کر اسلام قبول کیا جاتا ہے. اور یہ قرآن کی تو آیت ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دل میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبرن نہیں ہے. تو اسلام کو مٹانے کی بات کرتے. لیکن سنو، کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے دیکھا، پڑھایا آپ نے، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اور اللہ کی عطا سے دنیا میں اگر ذکر ہوتا ہے تو اللہ کے بعد میرے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، میرے محبوب کا ذکر ہوتا ہے. اور ایک منٹ کے لیے بھی اللہ کا ذکر اور رسول کا ذکر نہیں رکتا. ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ اللہ کا ذکر رکتا ہے نہ رسول کا چرچا رکتا ہے. آؤ ذرا اسی کو ٹچ کرتے ہیں. وہ کس طریقے سے ایک آواز ہے، ایک لہجہ ہے، ایک صدا ہے کہ جب وہ نکلتی ہے، بلند ہوتی ہے تو ہزاروں کانوں میں رس گھولتی ہے، ہزاروں نیند کو بیدار کرتی ہے. وہ صدا ہے کہ جب کان پہنچتی ہے تو پاگل پن دور ہوتا ہے، شیطان دور بھاگتا ہے. وہ صدا ہے جب گھر میں آتی ہے تو گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. وہ آواز ہے کہ جس دل دماغ میں پیوست ہو جائے اس دل و دماغ میں شیطان کا گھر نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ رسول کی محبت کا گھر ہوتا ہے. زان ملت اسلامیہ، تم اسلام کے چرچا کو، محمد رسول اللہ کے چرچا کو مٹانے کی بات کرتے ہو. آؤ ذرا ہم اسی کو ٹچ کرتے ہیں. دیکھیے دنیا میں ایک ہی آواز ہے جو ہر وقت گونجتی رہتی ہے، وہ کیا ہے؟ اذان. الحمدللہ، وہ فقط اذان ہے، وہ فقط اذان ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوتی ہے.
سننا چاہتے ہیں کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ سننا چاہتے ہیں آپ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بولیے کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ایک بار ذرا سبحان اللہ اور الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ. ایک بار کوئی مجمع سے کھڑو کر نعرہ لگا دے. اللہ اکبر اللہ زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سنیں اب دیکھیے ذرا آپ دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیے. آپ اسے دیکھیے غور سے تو دنیا کے نقشے کے مشرقی علاقے میں دنیا کے نقشے کے مشرقی علاقے میں اس کے انتہا میں انڈونیشیا واقع ہے. کیا؟ انڈونیشیا ملک ہے. انڈونیشیا میں تقریباً 5:30 بجے فجر کی اذان شروع ہوتی ہے. کتنے بجے؟ 5:30 بجے فجر کی اذان شروع ہوتی ہے. یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے 5:30 بجے اور دھیرے دھیرے چلتے چلتے انڈونیشیا کے مغربی علاقے کی طرف بڑھتا رہتا ہے. ابھی انڈونیشیا میں جو ہزاروں مؤذن انڈونیشیا کے سرزمین پر کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت رسول کی رسالت کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں. ابھی انڈونیشیا میں وقت فجر ختم نہیں ہوتا کہ پھر ملیشیا میں وقت فجر شروع ہو جاتا ہے. ملیشیا میں لاکھوں مؤذن اذان پڑھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم کہ نیند سے بہتر نماز ہے. آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. ابھی ملیشیا میں ابھی وقت فجر ختم نہیں ہوا کہ یہ سلسلہ جو ہے برما میں شروع ہو جاتا ہے. برما کے سرزمین پر اذان شروع ہو جاتی ہے. وہاں ہزاروں مؤذن اذان پڑھنے لگتے ہیں. ابھی برما میں ختم نہیں ہوا کہ بنگلہ دیش میں اذان شروع ہو گئی. بنگلہ دیش میں ختم نہیں ہوا کہ بنگلہ دیش کی سرحد کو پار کر کے ہندوستان میں وہ آواز کی آمد ہو جاتی ہے. اور ہندوستان کے مشرقی علاقے میں کولکتہ واقع ہے. کولکتہ سے یہ آواز بلند ہوتی ہے. بنگال, اڑیسہ, جھارکھنڈ, بہار, اتر پردیش ان تمام علاقوں میں یہ آواز گونجنے لگتی ہے. مؤذن اذان پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کی وحدانیت رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے سنائی دیتے ہیں. اب اسی ہندوستان کے مغربی علاقے میں بمبئی واقع ہے. یہاں وقت ختم نہیں ہوا. ابھی علاقوں میں وقت فجر ختم نہیں ہوا کہ پھر یہ آواز بمبئی میں شروع ہو جاتی ہے. پھر بمبئی میں ہزاروں لوگ اذان پڑھنے لگتے ہیں. ابھی بمبئی میں وقت فجر ختم ہوا ہے کہ کشمیر کے شہر سری نگر میں یہ آواز بلند ہو جاتی ہے. ہزاروں مؤذن اذان پڑھتے ہوئے سنائی دیتے ہیں. ابھی اس علاقے میں آواز ختم نہ ہوئی کہ پاکستان میں یہ صدا بلند ہو جاتی ہے. پاکستان کے لاکھوں مؤذن اذان پڑھنے لگتے ہیں. اللہ کی وحدانیت رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے سنائی دیتے ہیں. ابھی پاکستان میں ختم نہیں ہوئی یہ آواز کہ یہ صدا, یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے افغانستان اور عمان میں. ابھی افغانستان اور عمان میں وقت ختم نہیں ہوا کہ پھر عراق اور حجاز مقدس میں یہ صدا پہنچ جاتی ہے. اس کی آمد ہو جاتی ہے. وہاں اذان ہونے لگتی ہے. مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ حجاز مقدس میں چلتے چلتے یہ آواز مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں جا پہنچتی ہے. اور وہاں پہنچ کر مصطفیٰ کے روضے کو چوم کر, خانہ کعبہ کو چوم کر, مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ سے لے کر یمن اور متحدہ عرب امارات کوئی تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اب ان علاقوں میں فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ مصر میں یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. مصر کے علاقے میں لاکھوں مؤذن اذان پڑھنے لگتے ہیں. اللہ کی وحدانیت رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے سنائی دیتے ہیں. ابھی مصر میں وقت ختم نہیں ہوا کہ پورے افریقہ کے سرزمین پر یہ آواز گونجنے لگتی ہے. لوگوں کے دل و دماغ میں رس کھولنے لگتی ہے. افریقہ کے لاکھوں مؤذن اذان پڑھتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہتے ہوئے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. اے لوگوں, نیند سے بہتر نماز ہے. الصلاۃ خیر من النوم. اس
सदा बुलंद होने लगती है अफ्रीका में, और ये चलते चलते बहरे उकियानूस के किनारे तक ये आवाज जा पहुंचती है। सुनो मुसलमानों, अब ये फजर का वक्त है। कहाँ? अफ्रीका में। अभी अफ्रीका में वक्त फजर खत्म नहीं हुआ कि इस इंडोनेशिया में ज़ोहर का वक्त शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता है आपको, सर्कल चलता है अभी। अब इंडोनेशिया में शुरू हुआ जोहर, ये सिलसिला चलता रहेगा। इसी तरह असर, इसी तरह मगरिब, इसी तरह ऐशा। याद रखना मुसलमानों, जिस वक्त अफ्रीका के मगरबी इलाके में ऐशा की अजान हो रही होती है, अभी अफ्रीका में ऐशा का वक्त खत्म नहीं हुआ कि फिर से इंडोनेशिया में फजर की अजान शुरू हो जाती है। पता चला कि एक लम्हा के लिए न रब का जिक्र रुकता है, न रसूलुल्लाह का चर्चा रुकता है। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खाक हो जाए अदू जल कर, मगर हम तो रज़ा दम में तकदम है। जिक्र उनका सुनाते जाएंगे और मिटते हैं। कितना मिटाओगे, कितना मिटाओगे? सुनो, मिटाने वालों उनकी जात को मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। आदा तेरे ना मिटा है, ना मिटेगा कभी चर्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। देखा आपने, कोई है दुनिया में ऐसा है? एक मिनट के लिए भी अल्लाह का जिक्र नहीं रुकता, न अल्लाह का जिक्र रुकता है, न रसूलुल्लाह का चर्चा रुकता है। चर्चा रहेगा, क्योंकि चर्चा को बुलंद किया है मेरे रब ने, किसी और ने नहीं। अगर कोई दूसरा बुलंद करता है तो वो चर्चा मिट जाता है, खत्म हो जाता है। जिससे लोग बुलंद कर दे वो चर्चा एक दिन जाकर मिट जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जिसका चर्चा खुद रफ फरमा दे, रब कर दे, उसका चर्चा कौन मिटा सकता है? तो हम क्यों न कहे कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। सुभान अल्लाह। बात किसकी चली थी? हजरत गूगल की बात चली थी ना। अब लोग कहते ना, हमने शुरू में कहा था इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही पसंदीदा दीन है। अब लोग कहते 1400 साल पहले इस्लाम आया, और हमारा ये कॉन्सेप्ट गलत है, जबकि इस्लाम की इब्तिदा उस वक्त हो गई थी जबकि हजरत आदम दुनिया में तशरीफ लाए। बस कंप्लीट मेरे मुस्तफा ने किया। आपने समझा नहीं। शुरू में कारी साहब ने तिलावत की, फिर नात पढ़ी गई, फिर तकरीर हुई, निजामत हो रही है, और आखिरी में जो खुसूसी मुकर्रिर होता है तो आखिरी में फिर से मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब का खिताब होना है, तो आखिर में वो खिताब करेंगे। तो जो खुसूसी होता है वो आखिर में आता है और वही कंप्लीट करता है। बिलाशुबा मेरे मुस्तफा अव्वल भी है, तखलीक के एतबार से अव्वल है, और ज़ाहिर होने के एतबार से मेरे मुस्तफा आखिर है। अल्लाह को इस्लाम को कंप्लीट करना था मुस्तफा के दस्ते मुबारक पर। अल यौमु अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह फरमाता है ना, अल यौमु अकमलतु लकुम दीनकुम, कि मैंने आज तुम्हारे दीन को मैंने कंप्लीट कर दिया। इब्तिदा किया था आदम ने, कंप्लीट किया था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे कंप्लीट कर दे उसे कौन मिटा पाएगा? इस्लाम था, रहेगा, है और रहेगा, कभी न मिटा है न मिटेगा।
اگر ختم ہوں گے تو مسلمان، کیونکہ کوئی رہنے کے لیے تھوڑی نہ آیا ہے. آج تیری باری ہے، آج تو ہے، 100 سال بعد مر جائے گا، ہم بھی مر جائیں گے. آج جو ہے زندہ وہ 100 سال کے بعد نظر نہیں آئیں گے، جو 100 سال کے بعد ہوں گے وہ 100 سال بعد نظر نہیں آئیں گے. جو 100 سال پیچھے تھے وہ اب نہیں ہے، جو 100 سال پیچھے تھے وہ اب نہیں ہے. زمین وہی، ملک وہی، دیش وہی، سب کچھ وہی. یہی وہی دھرتی ہے، یہ علی گڑھ کی وہی سرزمین ہے، یہ وہی علاقہ ہے. اس علاقے پر، اس سرزمین پر آج سے 100 سال پہلے جو لوگ تھے وہ ابھی نہیں ہے، جو ابھی اس وقت 100 سال کے بعد نظر نہیں آئیں گے. لیکن اسلام رہے گا، اسلام رہے گا. تو اب حضرت گوگل کی بات چلی تھی نا، لوگ کہتے اسلام آیا 1400 سال پہلے، اور ہم نے پہلی بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اسلام کی ابتدا ہو گئی تھی. تو سنیں، اب لوگ کہتے ہیں الگ الگ رائے پیش کرتے اپنی، کہتے پہلے ہم ہیں، پہلے ہم ہیں، پہلے ہم ہیں. جبکہ کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، ایک رپورٹ سامنے آیا کہ دنیا میں سب سے پہلے کون پیدا ہوا. تو انسانوں کی بات چھوڑیے، ہم کسی محقق کا، کسی ریسرچر کا قول پیش نہیں کرنے جا رہے یہاں پر. ہم وہی حضرت گوگل سے پوچھیں گے. اب پوچھیں نا حضرت گوگل سے کہ حضرت گوگل یہ بتاؤ، سب لفظ سننا جملہ تبھی آگا. گوگل سے پوچھنا، اے گوگل یہ بتاؤ سب انسانوں کا باپ کون؟ کیا؟ سب لفظ سب بولنا، سب انسانوں کا باپ کون؟ تو گوگل بولے گا حضرت آدم، جن کو ابو البشر کہا گیا ہے، جن کو فادر آف ہیومنز کہا گیا ہے، جو انسانوں کا باپ ہے. تو گوگل اقرار کر رہا ہے کہ دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور دنیا کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم، سب سے پہلے رسول حضرت آدم، سب سے پہلے اللہ کا کلمہ پڑھنے والا حضرت آدم. اسلام کی ابتدا تو اسی وقت ہو گئی تھی. تو پھر کیسے آپ نے کہہ دیا کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا؟ تو جب گوگل ایکسپٹ کر لیا کہ دنیا کا سب انسانوں کا باپ کون؟ آدم. اور کچھ دن پہلے ہی اخبار میں آتا، وہ میرے پاس بھی ہے، اس میں لکھا ہوا کہ وگیانکوں نے بھی تسلیم کر لیا، ایکسپٹ کر لیا کہ حضرت آدم فادر آف ہیومن، حضرت آدم از فادر آف ہیومن، کہ آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ ہیں، اور آدم اور حوا کی کہانی سچ ہے، ریالٹی ہے یہ اس کی. تو کہتے ہیں کہ وگیانکوں نے بھی اس کو تسلیم کر لیا کہ دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے. جب بات چلی ہے گوگل کی نا، تو گوگل کے مطابق ایک اور بات سن لیجئے. سننا پسند کریں گے آپ؟ اب سنیے، الحمدللہ آپ بڑے خوش نصیب ہے کہ آپ سنی دیالو مسلمان ہے، کہ ہمارا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ ہمارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے کہ جنہوں نے ہمیں سکھایا، جنہوں نے ہمیں بتایا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول بار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ہمارا ہاتھ اس ذات گرامی کے ہاتھ میں ہے. ہماری جان، ہمارا دل سب اس بارگاہ میں ہے. ہم اس بارگاہ کے گدا ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو نمکین حسن والا ہمارا نبی، جنہوں نے کہا تھا. تو آئیے ہم ذرا بات کرتے اب کہ گوگل سے ہی پوچھتے ہیں کہ گوگل یہ بتاؤ، الحمدللہ میں بریلی شریف سے آ رہا ہوں اور رضا کی چوکھٹ کو چوم کے آ رہا ہوں، الحمدللہ رضا کی چوکھٹ کو چوم کے ہی آ رہا ہوں، اور ان کی چوکھٹ کو چوم کر آ کر اور آپ کے سامنے انہی کا پیغام بتایا ہوا جو اللہ رسول کے حکامات کو انہوں نے واضح کیا ہے، ان تمام میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ان کا فیضان ہے کہ میں آپ سامنے گفتگو کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے دلوں میں اس ذات گرامی، اس بارگاہ کی محبت عطا فرمائے، بارگاہ کی محبت عطا فرمائے. تو اسی طریقے سے آپ گوگل پہ سرچ کیجئے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سب سے بڑے، I am powerful, I am educated, I have everything, I am everything. میں سب کچھ ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس بہت پاورفل، میں ایجوکیشن میرے پاس. لوگ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. لیکن نہیں بھائی، گوگل کسی کے باپ کا نہیں. سرچ کرو کہ دنیا کا سب سے بڑا مفتی کون، دنیا کا
سب سے بڑا مفتی کون؟ تو پتا ہے کس کا نام آتا ہے؟ اس مرد کلندر کا نام آتا ہے، اس مرد مجاہد کا نام آتا ہے۔ وہ مرد کلندر ہے کہ جس مرد کلندر نے جب رسول اللہ کی عظمت پر انگلی اٹھی تھی، جب رسول اللہ کے اختیارات پر، رسول اللہ کے شفاعت پر، رسول اللہ کے معاملات پر، رسول اللہ کے تصرفات پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل و اعلیٰ ہونے پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری بشر ہونے پر جب انگلیاں اٹھی، جب عظمت صحابہ پر، عظمت اہل بیت پر، جب اولیاء اعظام کی عظمت پر، مقام پر جو انگلیاں اٹھی تھی، تو اسی مرد کلندر نے ہمیں ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ کا جام پلایا، عشق مصطفیٰ کی شمع جلائی، ہمیں بتایا کہ ہمارے مصطفیٰ کی عظمت اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے ہیں، ہم سب سے اچھے ہیں۔ ہاں میں نے مانا کہ حضرت آدم بھی اچھے ہیں، حضرت نوح بھی اچھے ہیں، حضرت شیس بھی اچھے ہیں، حضرت زکریا بھی اچھے ہیں، حضرت یحییٰ بھی اچھے ہیں، حضرت موسیٰ بھی اچھے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی اچھے ہیں۔ لیکن سنو، ان تمام اچھوں میں اگر اچھا ہے کوئی تو کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ فرماتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے، ہم اچھوں سے اچھا ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا نبی، لوگ کہتے ہیں ہم اچھے ہیں، ہم اچھے، ارے کون اچھا ہے؟ سب اچھے ہیں، لیکن وہ اچھوں میں اچھا ہمارا نبی ہے۔ اور سب چمکے ہیں اندھیروں میں، سب اجلوں میں چمکے ہیں۔ آپ چمک رہے روشنی میں، اندھیرا میں جب نظر نہیں آئیں گے۔ آپ چمک رہے روشنی میں تو سب لوگ روشنی میں چمکے ہیں، جتنے آئے سب روشنی میں چمکے، لیکن میرے مصطفیٰ ذات تو وہ ہے جو اندھیروں میں چمکے۔ جب دنیا میں آئے ہیں تو دنیا سے تاریکی کو دور کیا، اندھیرا پن کو دور کیا، بیٹیوں کو حق دیا، ماؤں کو حق دیا، باپ کو حق دیا، بیٹوں کو حق دیا، اور بتایا کہ سنو اتفاق قائم کرو، اتحاد قائم کرو، محبت قائم کرو، دوسرے کے ساتھ مدد کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے ہو۔ یہ ہمارے مصطفیٰ کریم نے کہا تو لوگ چمکے روشنی میں، لیکن میرے مصطفیٰ چمکے تو اندھیرے میں سب چمکے۔ سب چمک والو اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ تو پتا ہے آپ کو وہ کس مرد مجاہد کا نام آتا ہے؟ وہ اس مرد مجاہد کا نام آتا ہے جنہوں نے ناموس رسالت کی حفاظت کی، جنہوں نے ناموس رسالت پر اٹھنے والی انگلیوں کو پست کیا تھا۔ ایک کتاب لکھ کے نہیں، دو کتاب لکھ کے نہیں، بلکہ 1200 کتابیں لکھ کے، 12 چیپٹر بھی تو پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ اور قرآن جو اللہ جن پر نازل ہوا، جن پر ہمارا ایمان ہے، وہ کتاب کا ایک صفحہ تو پڑھا نہیں جاتا ہے، اور کہا 1200 کتابیں لکھ ڈالی۔ کس لیے؟ مصطفیٰ کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے، جنہوں نے پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزار دیا، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق مصطفیٰ میں گزرا ہے، محبت مصطفیٰ میں گزرا ہے۔ آؤ دیکھو اس بریلی کے مرد کلندر کو، مرد مجاہد کو، کہ جنہوں نے کہا تھا کہ جب ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم انہی کے بازار میں بک چکے ہیں، ہم انہی کے غلام ہیں، وہی ہمارے آقا ہے، وہی ہمارے ماوا ہے، وہی ہمارے ملجا ہے، وہی ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایقان ہے، ہمارا فرقان ہے، ہماری جان ہے، سب کچھ ہے۔ تو اگر ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے میرے لیے۔ اس مرد کلندر کا نام آ رہا ہے کہ جس مرد کلندر پوری زندگی مصطفیٰ کی محبت میں، مصطفیٰ کی تعریف و توصیف میں قلم اٹھا کر لکھتے رہے۔ کہیں کہا کہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدجا تم پہ کروڑوں درود، کہیں کہا مصطفیٰ جن رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کہیں کچھ کہا، تعریف کرتے رہے۔ لیکن وقت مالداروں نے، وقت کے نوابوں نے کہا تھا اس مرد کلندر کی بارگاہ میں، اس مرد مجاہد کی بارگاہ میں کہ ارے سنو، تم بڑی اچھی تعریف کرتے ہو، بڑا اچھا کلام لکھتے ہو، کچھ میرے لیے بھی لکھ دو، کچھ میرے مالک کے لیے بھی لکھ دو، کچھ میرے نواب کے لیے بھی لکھ دو، تاکہ لکھ دو گے تو دولت سے نوازے جاؤ گے، عزت سے نوازے جاؤ گے، شہرت ملے گی، دولت ملے گی، پیسے ہوں گے، طاقت بڑھے گی۔ لیکن سنو، اس بریلی کے مرد کلندر نے کہا تھا اے نادان، تجھے پتا نہیں ہے جو بازار نبی میں بک جاتا ہے، بازار نبی میں بکنے کے بعد
दुनिया में किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा ही नहीं किया जो बाजार नबी में बिकने वाले सौदे को खरीद ले। बाजार नबी में बिकने वाले सौदे को खरीद ले। मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ, मुस्तफा के बाजार में बिक चुका हूँ। क्यों? यही इसलिए कि ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं हो रहे। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती अगर न भीख हुजूर आपके दर से, तो इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते और बेदाम ही बिक जाइए। अरे बिक जाओ बाजार नबी में, कसम खुदा की। इसी बाजार में हजरत सिद्दीक अकबर ने सौदा किया है, तो सिद्दीक बन गए, ने सौदा किया तो फारूक बन गए, उस्मान ने सौदा किया तो अली बन गए, अली ने सौदा किया तो शेरे ख्वा बन गए, और बिलाल ने सौदा किया तो उम्मत का हिलाल बन के चमके, और जब हुसैन ने सौदा किया तो शहीद आजम बन गए। तो इस बाजार में बिक जाओ। जो बाजार नबी में बिक जाता है उसकी तो मुकद्दर चमक आती है, उसकी किस्मत चमक जाती है। तो कहते हैं बाजार नबी में बिक चुका हूँ, बाजार नबी में बिक जाइए बाजार नबी में। कि इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की अजमत तुम्हारे दिलों में अगर आ गई है तो यकीन मानो कि कोई भी तुम्हें खरीद नहीं सकता है। सुनो, तो उस मर्दे मुजाहिद को कहा गया कि तारीफ कर दो कुछ मेरे लिए। तो उस मर्दे मुजाहिद ने कहा था, क्या समझते हो मुझे इतना, मेरा ये ईमान इतना कमजोर है, अकीदा इतना कमजोर है, बाजार नबी में बिक चुका हूँ, इतना मैं फालतू समझ में आता हूँ, इतना हल्का समझ लिए हो कि मैं मुस्तफा के अलावा किसी और की तारीफ करूं। अरे सुनो, उस बरेली के मर्द कलंदर ने कहा था, वह कमाले हुजूर है कि कमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं करूं मध्य अहले तो वाले रजा पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उस मर्द कलंदर का नाम समझ गए? गूगल पे क्या कहेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्ती कौन, तो आ जाएगा इमाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बोल दीजिए, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सज्जद आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। मुस्तफा की अज़मत उन्होंने हमारे दिल में जगाई है, रोशनी किया है, तो क्यों ना हम कहें डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सज्जद आला हजरत पे लाखों सलाम। आला हजरत का नाम आता है, इमाम अहमद रजा बरेलवी, शायद ये पता रहा होगा आपको, सर्च कीजिएगा दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्ती कौन। इसी तरह आप सर्च कर ले, दुनिया का सबसे बड़ा मालदार कौन, एलन मस्क। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार कौन, तो मुकेश अंबानी का नाम आएगा। गूगल किसी का बाप नहीं है, वही गूगल वही बताता है जो सच होता है, सच होता है। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्योंकि 2:30 पर खत्म होना है इसे, तो मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। और मैंने जो आखिरी में कहा था फातिहा, तो फातिहा का सबूत, हालांकि वालिदैन पे भी बोलना था, वालिदैन पे भी न बोल सका। वालिदैन पर तो ऐसे वाक़ियात, ऐसे रवायात, और पूरे फतावा रज़विया जो आला हज़रत की किताब फतावा रज़विया की रोशनी में ऐसा सामने रखता ना कि बगैर आंख आंसू बहाए यहाँ से नहीं जाती। लेकिन क्या करें, वक्त नहीं है, अंदाजा ही नहीं हुआ। इश्क की बात चली, इश्क की दुनिया में हम खो गए थे, और इश्क के झरोकों में आप सबको सैर करा रहे थे और आप सब मस्त भी हो रहे थे। तो सुने फातिहा के बारे में, लोग कहते हैं फातिहा फातिहा फातिहा। अरे भाई, किसी भी चीज को हराम होने के लिए, नाजायज होने के लिए शरीयत में दलील होना जरूरी है, शरीयत में उसकी ममानत होना जरूरी है। चाहे वो कुरान साबित हो, चाहे वो हदीस से साबित हो, चाहे वो इजमा उम्मत से साबित हो या कयास से साबित हो। क्योंकि दीन के उसूल 4 है ना, 4 है दीन के उसूल, तो चारों में से किसी से साबित तो हो, चारों में से किसी से साबित हो। तो किसी भी चीज को हराम होने के लिए उसकी इल्लत का होना जरूरी है, रीजन का होना जरूरी।
کھانے پینے کی چیز بہت ہے، شربت بھی پیتے ہیں، لسی بھی پیتے ہیں، پیپسی بھی پیتے ہیں، جوس بھی پیتے ہیں، پینے کی جتنی چیزیں سب پیتے ہیں، لیکن شراب بھی پینے کی چیز ہے۔ تو قرآن میں شراب پینے کو تو حرام کہا، کیونکہ شراب حرام ہے، شراب پینے سے عقل ختم ہو جاتی ہے، تو قرآن نے شراب کو حرام کہا۔ لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم پانی بھی پیو، لسی پیو، جوس بھی، نہیں۔ جو چیز حلال ہوتی ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے، جو چیز حرام ہوتی ہے اللہ رسول کی طرف سے جس چیز کی ممانعت ہوتی ہے، منع کیا جاتا ہے، اسی کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے یا حدیث میں ہوتا ہے یا پھر اجماع امت سے ہوتا ہے یا قیاس سے ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسری بات جو ایک نقطہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء اباحۃ، کہ چیزوں میں اصل اباحت ہے، چیز اصل مباح ہے، اس چیز کسی بھی چیز کو حرام ہونے کے لیے علت کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی نے پانی میں ایک شراب کا ایک قطرہ ڈال دیا تو اب پانی حرام ہو جائے گا۔ کیوں حرام کس نے کیا؟ شراب نے۔ تو ریزن پانی کے ناپاک ہونے کی وجہ کیا بنی؟ شراب نہیں ڈالا تو پانی پاک پیجئے، لیکن قطرہ جیسے ہی پڑ گیا تو پانی ناپاک۔ بولے واٹ از ریزن بیہائنڈ آف اٹ برو، تو اس کے پیچھے وجہ کیا، علت کیا؟ بولے شراب کا قطرہ پڑ گیا۔ اچھا تو شراب کا قطرہ پڑنے سے ناپاک کیوں ہوا؟ اس لیے کہ شراب ناپاک ہے، اس لیے پانی بھی ناپاک ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب فاتحہ کے بارے میں جو ہے حدیث سے بھی ثابت ہے اور جو علم اجماع امت سے بھی ثابت ہے اور قیاس سے بھی ثابت ہے فاتحہ۔ اور دوسری بات کہ ایک شخص کا نام لیتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ، جس کو ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم بھی ان کی عظمت کے ترانے گاتے ہیں اور وہ بھی مانتے ہیں، جو لوگ فاتحہ کو بدعت کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، وہ کون ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ جو ہندوستان میں سب سے پہلے حدیث لانے والے، حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ اور یہ اسماعیل دہلوی، مولانا اسماعیل دہلوی کون ہے؟ ان کو وہ لوگ مانتے ہیں جو لوگ بدعت حرام کہتے ہیں، یہ لوگ حضرت مولوی اسماعیل دہلوی کون ہے؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے سگے بھتیجے، حضرت شاہ ولی اللہ کے سگے پوتے اور شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے پرپوتے۔ تو دادا جواز کے قائل، پردادا جواز کے قائل، چاچا جواز کے قائل، اور بیٹا کہہ رہے حرام ہے۔ تو کس کی مانے؟ دادا کی، ابا کی، پردادا کی یا بیٹا کی مانے؟ تو سنو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہندوستان میں سب سے پہلے حدیث لانے والے ہیں، وہ ان کی کتاب اصناف العارفین، اصناف العارفین کا مطالعہ کرنا، اس میں نقل کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبد الرحیم محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک مرتبہ رسالت مب صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے دینوں میں نے نیاز کرنا چاہا، لیکن میرے پاس کوئی چیز نہیں میسر ہوئی کہ میں کھانا تیار کر کے میں نیاز پیش کرتا، تو میرے پاس بھونے ہوئے چنے تھے اور گڑ، میں نے بھونے ہوئے چنے اور گڑ کو میں نے تقسیم کر دیا مصطفیٰ کی محبت میں ثواب کی نیت سے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب نوٹ کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے، گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا، آ جائے گا، نوٹ کریے، اپنی کتاب الدر الثمین، الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، اس کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے بتایا کہ میں ہر سال عزت مآب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتحہ دلاتا، کھانا تیار کرتا، لیکن ایک سال میرے پاس کھانا تیار کر کے بانٹنے کے لیے کچھ نہیں تھا، میرے پاس بھونے ہوئے چنے تھے، میں نے اسی کو تقسیم کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب سویا تو خواب میں امام الانبیاء کا دیدار ہوا، مصطفیٰ کو دیکھا تو دیکھتا ہوں کہ
مصطفیٰ کریم تشریف فرما ہے اور میں نے جو چنا نیاز کے طور پر پیش کیا تھا وہ چنا بھی وہاں موجود ہے اور مصطفیٰ کریم تبسم فرما رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شاہ مولوی اسماعیل دہلوی کے دادا سگے دادا کہہ رہے ہیں. اور سنیے یہی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں تحریر کرتے ہیں. سنو کہتے ہیں کہ کچھ شیرینی عموماً خواجگان چشت کے نام پر. خواجگان چشت کون؟ سلسلہ چشتیہ غریب نماز کے مشائخ یعنی سلسلہ چشتیہ کے جو ماننے والے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ کچھ شیرینی خواجگان چشت کے نام پر فاتحہ پڑھ کے اور اللہ سے حاجت کی دعا کرے اور اسے ہر روز کرے، روز پڑھے تو برکت ہوگی. اور یہی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نوٹ کیے زبدۃ النصاحی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ملیدہ اور خیر فاتحہ دلانے کی نیت سے، فاتحہ دلانے کی غرض سے کسی بزرگ کے لیے ثواب کی نیت سے اگر پکایا جائے، ملیدہ اور کھیر پکایا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، جائز ہے. تو دادا کہہ رہے ہیں جائز اور پوتا کہہ رہے ہیں بدعت. تو کس کی مانے، دادا کی یا پوتا کی؟ چچا بھی کہہ رہے ہیں جائز پر دادا بھی اس کو کرتے ہیں اور پوتا کہہ رہے ہیں کہ ناجائز. ان کے ماننے والے ہیں بدعت. اور سنو زیادہ مزید میں پڑھنا ہو تو اعلیٰ حضرت کی کتاب حجت الفاتحہ پڑھ لینا. اور سنو اس رات میں روح آتی ہے، اس رات میں مردے کی روح آتی ہے. اس کا حوالہ سنو اعلیٰ حضرت اپنی کتاب اتیان الارواح لدیاہم بعد الرواح کتاب ہے اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ یعنی کہ روحوں کا اپنے گھر کو آنا مرنے کے بعد یہ روحیں کب آتی ہے. تو فرماتے ہیں عید بقرعید کے دن اور جمعہ کے دن اور شب برات یعنی آج کی رات میں روحیں حاضر ہوتی ہے گھر پہ اور کہتی ہے اے گھر والوں میری بے بسی پر رحم کرو، میری بے بسی پر رحم کرو. یعنی مطلب کیا کہ میرے لیے صدقہ و خیرات کرو، اصالے ثواب کرو. تمہارے ثواب کے ہم جو ہیں حاجت مند ہے، تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو میرے لیے تاکہ میرے روح کو سکون پہنچے. زان ملت اسلامیہ. تو فاتحہ کا بھی ثبوت ہے اور حلوہ کا بھی ثبوت ہے. اور حلوہ کا معنی تو میٹھا، حلوہ کا معنی ہوتا میٹھا. اب کہنا یہ ہے جناب، کہتے ہیں حلوہ کا ثبوت کیا؟ حدیث میں تو نہیں حلوہ کا ثبوت. جو آپ بتاتے ہیں بناتے سوجی کا حلوہ، سوجی کا حلوہ بناتے اس کا ثبوت نہیں حدیث میں. ارے جناب والا ہر چیز کا ثبوت کہاں ہے کتاب میں؟ آج ہم پینٹ شرٹ پہنتے کہاں ہے اس حدیث میں اس کا ثبوت؟ آج ہم یہ ٹوپی لگاتے ثبوت کہاں ہے؟ آج ہم مسجد بناتے ہیں علی شان ماربل لگاتے ہیں اس کا ثبوت کہاں ہے؟ ہر چیز کا ثبوت کتاب میں قرآن. ہماری بات آئے تو ثبوت لائیے اور آپ کی بات رہے تو بس بہت اچھا ہے، آپ کی بات رہے تو بہت اچھا ہے. اچھا سنو ہم ثبوت مانگتے ہیں یہ کہ حلوہ کا ثبوت کا حدیث میں، تو عید کے موقع سے جو سویات تیار کر کے کھاتے ہو اس کا ثبوت کہاں حدیث میں؟ لاؤ قرآن سے دو، قرآن سے دو اس کا ثبوت، حدیث سے دو اس کا ثبوت. تو پتہ چلا کہ لوگوں میں جو چیز مشہور ہو جاتی ہے عرف عام میں اور اگر شریعت سے اس کا تکرار نہ ہو تو وہ چیز جائز ہے، پسندیدہ ہے. جو لوگ پسند کر لے جس چیز کو وہ اللہ رسول کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے. اب سنیے حلوہ کا معنی ہوتا میٹھا، حلوہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میٹھا. لیکن ہم جو بناتے ہیں سوجی کا حلوہ تو ایک حلوہ جو پورے سال جائے تھا اور آج کے دن میں اگر کر لے تو حرام کیوں ہو جائے گا صاحب؟
पूरे साल जायज, आप भी खाते हम भी खाते बना बना के, लेकिन आज के दिन में कर ले तो आप हराम कह देते हैं। अरे जनाबे वाला, जिस तरीके से हमेशा सेवई नहीं खाते हैं, ईद के मौके से माहौल होता है, लोगों में मशहूर है, उर्फे आम है, लोग बनाते हैं, इसी तरह आज के दिन में हम हलवा तैयार करते हैं। क्यों? इसलिए कि हलवा मीठा है और मीठा मेरे नबी को पसंद है, और मेरे मुस्तफा ने कहा कि मोमिन मीठा है और मीठे को पसंद करता है, मीठे को पसंद करता है। और सुनो एक हदीस पाक, बस बात खत्म। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा ने क्या फरमाया? आप कहते ना कि हलवा को पसंद, हलवा का सबूत है, तो हलवा माने मीठा। तो हजरत आयशा फरमाती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल असला, युहिब्बुल हलवा वल असला, बुखारी शरीफ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलवा को पसंद फरमाया और शहद को पसंद फरमाया। हलवा, अब आप ये कहेंगे हलवा वाला मीठा, मीठा तो कोई भी चीज है, तो दुनिया की सारी चीज मीठी है, लेकिन आप जो बनाते हैं वो हलवा का सबूत तो सुनिए, हम देते हैं ना। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन नबी की बारगाह में हलवा लेकर आए, हलवा लेकर आए। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुलाहिजा किया, पसंद फरमाया, मुस्तफा करीम ने पसंद फरमाया। और सुनो वो हलवा था किसका बना हुआ, गौर से सुनना, किसका बना हुआ था वो हलवा? आटा, गिनना, आटा, घी और शहद, आटा, घी, शहद। बात साबित हो गई, मसला वाज़ेह हो गया कि अगर हम हलवा बनाते हैं तो ये भी साहबी रसूल की सुन्नत अदा करते हैं, या आप साहबी रसूल की सुन्नत अदा करते हैं। बस फर्क इतना है कि उन्होंने आटा का इस्तेमाल किया, हम सूजी का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने शहद का इस्तेमाल किया, हम शक्कर का इस्तेमाल करते, और घी का उन्होंने भी इस्तेमाल किया, हम भी घी का इस्तेमाल करते। जाने मिल्लत इस्लामिया, बात समझ में आ गई होगी। बस आखिरी बात है, आपसे अर्ज है कि क्योंकि टाइम हो चला है, ज्यादा वक्त नहीं, क्योंकि इसका महफिल का इख्तिताम भी होना है। आपसे यही इल्तिजा है कि ज्यादा चीनी गोया में न रहिए, आप अपने काम को अंजाम दीजिए। और याद रखना, एक बात और सुनाता चलूं कि हलवा के बारे में ये मत समझ लेना कि जब तक हलवा पर फातिहा न पढ़ी जाएगी सवाब नहीं पहुंचेगा। अगर हलवा पे फातिहा पढ़ी गई तो हमसे गुनाह हो जाएगा, गलती हो जाएगी, ऐसा मत सोचना, ऐसा मत सोचना। बस ये मुस्तहब है कि हलवा पर फातिहा पढ़ी जा सकती है, पढ़कर इसाले सवाब किया जा सकता है। हलवा में सर नहीं है तो बिरयानी है, चावल है, सब्जी है, रोटी है, जो कुछ मैसर हो जाए। जैसे कि हमारे शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी के वालिद मोहतरम हजरत शाह मुहद्दिस अब्दुल रहीम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने चना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी तकसीम किया था। बस हमें भी जो मैसर हो हम भी वही कर दिया करेंगे, लेकिन लाजिम वो जरूरी ना समझे वरना गुनाह हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आला हजरत फरमा रहे हैं, गुनाह हो जाएगा। जरूरी नहीं समझना है, बस मुबाह है, करे तो ठीक, ना करे तो गुनाह नहीं। अब चूंकि हलवा मीठा चीज है तो मीठा अल्लाह को भी, अल्लाह के रसूल भी पसंद है, मोमिन भी मीठा, और मोमिन मीठा है, मीठा को पसंद करता है। और गौसे आजम भी हलवा को पसंद फरमाती थी। तो गौसे आजम की मोहब्बत में अगर कर तो कोई बड़ा मसला नहीं है। अपना ख्याल रखिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, वालिदैन से मोहब्बत कीजिए, वालिदैन का एहतराम कीजिए। वालिदैन बढ़ के कोई चीज नहीं दुनिया में। जिस तरीके से एक खुदा के बाद दूसरा खुदा नहीं हो सकता, इसी तरीके से एक माँ के बाद दूसरी माँ नहीं हो सकती। अगर इजाजत हो तो एक बात सुना दो, एक हदीस वालिद के ऊपर, एक हदीस सुना, सिर्फ एक हदीस वालिद के ऊपर एक वाकया सुनाता हूँ। लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि मैंने जो कुछ आज बनाना ये सब मेरा किया हुआ है, ये मैंने बनाया, मेरे बाप ने कुछ नहीं किया मेरे साथ, मेरे लिए कुछ नहीं किया, न बैंक बैलेंस जमा किया, न घर बनाई, जो कुछ मैंने किया ये सब मेरे लिए है। अब जब कमा लिया बेटे ने तो बेटा भी कहता है बाप से कि अगर पैसे लेना हो तो मुझसे पूछ के लीजिएगा। माँ से कहता है अगर लेना हो तो पूछ के लेना, बीबी से नहीं कहता कि पूछ कर मुझसे लेना। अगर माँ बाप ने बगैर पूछे ले लिया तो नाराज हो जाते हैं।
کہ آپ اگر پوچھے میرے پیسے لے لیے, میری چیز لے لی آپ نے. ارے نادان سنو اب واقعہ. ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, ایک شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام انا ابی یرید ان یاخذ مالی, یا رسول اللہ میرے والد ہے جو میرا مال لینا چاہتے ہیں, میرے بچے ہیں وہ میرا مال میرے پیسے لینا چاہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس جوان نے شکایت کی, رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ باپ کو بلا کے لے کے آؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس شخص کے والد کو بلایا گیا. وہ بزرگ کو جا کر کہا گیا کہ سنو تمہارے بیٹے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کی ہے. تو اس بابا نے کیا شکایت کی؟ بولے تم ان کا مال لے لیتے ہو بغیر پوچھے. تو اب جیسے ہی کہا کہ تمہارے بیٹے نے مال لینے کی شکایت کی تو باپ کا دل تو ٹوٹ گیا, باپ کا کلیجہ منہ کو آ گیا, باپ کا دل چکنا چور ہو گیا کہ کسی اور سے نہیں کہا, امام انبیاء کی بارگاہ میں پہنچ گیا اس کیس کو لے کر, اس مقدمے کو لے کر, اور کہہ دیا کہ میرا باپ میرا مال لیتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بلا لے آؤ. اس شخص کو جا کر بلایا گیا, وہ بڑھا باپ چل کر آیا. وہ بابا آئے نبی کی بارگاہ میں, رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بابا بتاؤ تمہارے بیٹے نے شکایت کی ہے تم اس کا مال لے لیتے ہو. تو اس بوڑھے باپ نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام میرے باپ ماں آپ کے قدموں پر قربان, یا رسول اللہ ہمارے اس بیٹے سے پوچھ لیجئے میں اس کا مال لے کے کیا کرتا ہوں. یہی نا اس کا میں مال لیتا ہوں, اگر درہم و دینار لے لیتا ہوں تو میں اس کے پھوپھی پر خرچ کرتا ہوں, اس کے بہن پہ خرچ کرتا ہوں, اس کی ماں پہ خرچ کرتا ہوں. میرے تو کمانے کی عمر نہیں ہے, اس لیے پوچھ لیجئے میں کوئی ناجائز خرچ نہیں کرتا ہوں, میں شراب نہیں پیتا, میں حرام خوری نہیں کرتا, میں جوا نہیں کھیلتا, میں ناجائز کام نہیں کرتا, میں عیاشی نہیں کرتا, بلکہ پیسے کو لے کر میں اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہوں. اللہ اکبر. اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام جب اس بوڑھے باپ کو خبر ملی تھی تیرے بیٹے نے بارے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی ہے مال لینے کی, تو باپ کا دل ٹوٹ گیا تھا. اسی حالت میں اس باپ نے اپنے دل میں کچھ اشعار کہے, کچھ باتیں کہی ہے. ہوتا ہے نا اگر اچانک آپ کو خبر ملے کہ آپ کے چھوٹے بھائی نے آپ کو غدار کہا, آپ کو بے وفا کہا, جبکہ چھوٹے بھائی کے لیے آپ جان نچھاورتے ہیں, اس نے غدار کہا. دل میں زبان سے انسان نہیں بولتا ہے, اور نہ زبان سے بولتا ہے, نہ وہ انسان ایسا بولتا ہے کہ کو سنائی دے, بلکہ دل میں بہت کچھ کہہ جاتا ہے, ظاہر نہیں کرتا. اسی طریقے سے اس بوڑھے باپ نے بھی کیا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بابا سنو, جو تم نے اپنے دل میں کہا ہے وہ تو سناؤ جو تمہارے کانوں بھی نے بھی نہیں سنا. اللہ اکبر. وہ بوڑھا باپ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام جب مجھے خبر ملی نا کہ میرے بیٹے نے میرے بارے میں میرے آقا کی بارگاہ میں شکایت کی, میں اس کا مال لے لیتا ہوں. یا رسول اللہ میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے تو اتنا کہا کہ اے میں بیٹے جب میں نے تجھے غذا پہنچائی, جب تو پیدا ہوا میں نے تیرا بوجھ اٹھایا, جب تو بڑا ہوا میری کمائی سے تو بار بار سیراب ہوتا رہا, میری کمائی سے تو بار بار سیراب ہوتا رہا. اور سن جب کبھی تجھے بیماری آ جاتی, کوئی مصیبت آ جاتی, جب تو بیمار ہو جاتا تو تیری تکلیف کے باعث, تیری تکلیف کی وجہ سے میں جاگ کر صبح کرتا, رات بھر نہیں سوتا, میری آنکھیں آنسو بہاتی, کہیں میرا لخت جگر مجھ سے دور نہ ہو جائے. مجھے ڈر ہوتا کہ کہیں تجھے موت نہ آ جائے, کیونکہ موت تو برحق ہے, موت سب کو آنی ہے, لیکن پھر میں گھبراتا کہ کہیں میرا لخت جگر مجھ سے دور نہ ہو جائے, میرا نور نظر مجھ سے دور نہ ہو جائے, میرے بڑھاپے کا سہارا میرا بازو, مجھے بڑھاپے میں کام آنے والا میرا بیٹا مجھ سے دور نہ ہو جائے, کہیں موت نہ آ جائے. تو یہ ڈر کر خوف کھا کر میں راتوں رات جاگتا اور تیری ہر خواہش پوری کرتا. میں اپنے آپ کو دھوپ میں تپاتا, تپش میں ہوتا, پسینہ بہاتا, خود دم کھاتا اور تجھے لقمہ پہنچا کر تجھے سیراب کرتا.
तेरे पेट को भरता, तुझे मैंने बड़ा किया, इस तरीके से तुझे तेरी मैंने परवरिश की, तुझे जवान किया। जब तू बड़ा हो गया, इस उम्र को पहुंचा जिस उम्र में तेरी जात से मेरी कुछ उम्मीदें वास्ता हो गई, मुझे जब ये उम्मीद लग गई कि अब मेरा बेटा जवान हो गया है, अब बड़ा हो गया है, अब कमाने लगा है, अब जब मेरी हड्डी कमजोर हो गई तो मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा, अब मेरा बेटा मेरे लिए बाजू बन जाएगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा, मेरे लिए फख्र की बात होगी, मेरा ताज होगा मेरा बेटा मेरे लिए। जब तू इस उम्र में पहुंचा कि तू मुझे काम आ जाए, लेकिन तू मुझे काम नहीं आया, तूने मेरे साथ ज्यादती की, बुखल किया, जाती किया और मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया कि जैसे तुझे मैंने नहीं पाला, तूने मुझे पाला हो, मैंने तुझे तेरे साथ भलाई न किया हो बल्कि तूने मेरे साथ एहसान किया हो, ऐसे तूने मेरे साथ ज्यादती की या रसूल अल्लाह। मैंने तो दिल में ये कहा था, अरे नादान बेटे, अगर तू बाप का हक न समझ सका, अगर बाप का लिहाज न रख सका तो कम से कम पड़ोसी ही समझ लेता, पड़ोसी समझ लेता कि एक पड़ोसी का हक दूसरे पड़ोसी पर होता है। अगर एक पड़ोसी के पास खाने के लिए है तो उस पड़ोसी पर लाजिम है कि उसको चंद लुकमे दे दे, एक रोटी दे दे, कि जिस पड़ोसी के पास खाने के लिए नहीं है उसका भी पेट भर जाए, कम से कम मुझे पड़ोसी समझकर मुझे मेरा हक दे देता। लेकिन तूने बुखल किया, ज़्यादती किया मेरे साथ। या रसूल अल्लाह, मैंने तो ये अपने दिल में कहा था। जब इन तमाम बातों को, उस बूढ़े बाप की बात को जब इमामुल अंबिया ने सुना तो इमामुल अंबिया के आंखों में आंसू आ गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेबाप के बेटे के गिरेबान को पकड़ा और फरमाया, अरे ना इज़हब, तू चला जा, अंता व मालो का ले अबी का, तू तेरा माल तेरे बाप का है, तू तेरा माल तेरे बाप का है। तू जो कहता है ना कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा जिस्म है, मेरी सेहत है, ये मेरा पावर है, मैंने ये सब कुछ किया, ये सब मेरा है। किसी ने पूछा क्या ये आपके अब्बा ने किया है सब कुछ? नहीं, मेरे बाप ने तो कुछ नहीं किया, ये सब मैंने किया है। तू अपने आप को दम भाता है कि ये सब मेरा है। अरे सुन नादान, रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं, अरे सुन नादान, तू कहता है ये मेरा माल है, सुन, तू तेरा माल ही नहीं बल्कि तेरा गोश्त, तेरा पोस्ट, तेरी हड्डी, तेरा वजूद सब तेरे माँ बाप का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। तू कहता है और माँ बाप ने ले लिया तो कहता कि मना करता, नाराज होता। सुन, शर्त का एक कायदा बता के रुखसत होता हूं। बीबी ने ले लिया चुपके से तो कोई बात नहीं, बीबी पर नाराज भी हुआ तो बीबी ने कहा कि गलती हो गई है तो कहता रे बेगम कोई बात नहीं, ये सब कुछ तो मैं तेरे लिए ही कर रहा हूं। सुन शरीयत का कायदा, अगर तेरा माल रखा हुआ है महफिज जगह पर और तुमने कह दिया कि कोई भी मेरा माल मेरे पूछे बगैर नहीं ले सकता, तो अगर बीबी ने ले लिया पूछे बगैर तो चोरी क्या होगी? चोरी। बेटा ने लिया तो चोरी, खून है ना, बेटा खून है। बीबी चलो दूसरे की पराई है, वो आई है, अब तुम्हारी बीवी बनी है। बीबी ने लिया बगैर पूछे तो चोरी, बेटा ले तो चोरी, बेटी ले तो चोरी, भाई ले ले तो चोरी कहलाएगा। शरीयत ने चोरी का हुक्म दिया। लेकिन सुनो, शरीयत का ही कायदा सुनो, अगर बाप ने ले लिया बगैर पूछे, तूने हजार ही मना कर दिया, बाप ने ले लिया तो ये चोरी नहीं कहलाएगा। क्यों? तू तेरा माल तेरे बाप का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, तू तेरा माल तेरे बाप का है, तो अपना माल लेने में चोरी कैसा? बेशक, अपना माल है ना तो ले लिया, चोरी कैसा? अज़ान मिल्लत इस्लामिया, माँ बाप के साथ हमदर्दी करो। एक जिस तरह एक खुदा के बाद दूसरा खुदा नहीं, इसी तरह एक माँ के बाद दूसरी माँ नहीं हो सकती है। याद रखना मुसलमानों, माँ की ममता वो ममता है कि जिस माँ ने 9 माह तक कोख में रखा और तुझे 2 साल तक दूध पिलाया, खूने जिगर पिलाया, उस माँ के साथ बदसलूकी मत करना। सुन, माँ के बारे में हदीस पाक सुन लो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा
نے عرض کیا یا رسول اللہ مرد پر سب سے زیادہ عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب سے زیادہ اس کے شوہر کا حق ہے۔ تمام ماں بہنیں سن لے، آج کی ماں بہنیں بہت بڑھ گئی ہے، شوہر کو خاطر میں نہیں لاتی، کہتی ہے میرا شوہر میرا غلام بن کے رہتا ہے۔ ارے نادان، تیری سوچ کیسے؟ شوہر کو غلام بنائے گی تو غلام کی بیوی بن کے رہے گی نا۔ شوہر تیرا مالک ہے، تیرا حق ہے، شوہر کو بادشاہ بنا کے رکھ، وہ تو بادشاہ کی ملکہ بن کے رہے گی۔ یہ شوہر کو غلام بناتی ہے نادان۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ عورت پہ سب سے زیادہ اس کے شوہر کا حق ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کو جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا مقام بیوی کے نزدیک سب سے افضل ہے، حتیٰ کہ اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ شوہر کا حق ہے۔ اور سنو، اگر شوہر ناراض ہو گیا اور رات میں شوہر سو رہا ہے ناراضگی کے عالم میں، تو تجھ پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت اس وقت تک ہوتی رہتی ہے جب تک کہ تو اپنے شوہر کو راضی نہ کر۔ دوسری بات، حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اور مردوں پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ مردوں پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ فرمایا اس کی ماں۔ کس کا؟ اس کی ماں کا حق ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام سب سے زیادہ کون اس بات کا حقدار ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، اچھا برتاؤ کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیری ماں۔ پھر جوان نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ۔ تین مرتبہ ماں کے بارے میں بتایا تو پتا چلا ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، بیٹے پر، اولاد پر زیادہ حق ہے۔ اس لیے سیدی سرکار اعلی حضرت نے تحریر فرمایا کہ ماں باپ کی تعظیم عظیم ہے، احترام، اور ماں کا احترام اعظم ہے۔ اگر دونوں باہر سے آ جائے اور دونوں نہیں پانی مانگا تو سب سے پہلے کس کو دو گے؟ ماں کو دینا ہے پانی، کیونکہ ماں کا حق زیادہ ہے۔ ماں باپ دونوں نے کہا بیٹا پیر داب دے، سب سے پہلے کس کا پیر دابنا ہے؟ ماں کا دابنا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں مرد کو وصیت کرتا ہوں اس کے ماں کے بارے میں، میں مرد کو وصیت کرتا ہوں اس کے ماں کے حق میں، میں مرد کو وصیت کرتا ہوں اس کے ماں کے حق میں، میں مرد کو وصیت کرتا ہوں اس کے باپ کے حق میں۔ تو ماں کا حق زیادہ ہے، کیونکہ ماں وہ ہوتی ہے، اس لیے ماں کا احترام کرنا۔ اگر ماں کا دل دکھ گیا تو کہیں کے نہ رہو گے۔ جس نے بھی ماں کو ستایا ہے یا ماں کا دل دکھایا ہے، نہ اس کی نفل قبول ہے، نہ اس کے جو ہے اس کو آج کی رات میں بخشا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بھی آپ نے سنا ہوگا، اس لیے ماں کے ساتھ کبھی بدتمیزی مت کرنا۔ کہ حضرت عوام بن حشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا جنگل کے راستے سے، رات ہو گئی، مغرب کا عصر کا وقت ہوا، تو میں ایک کے قریب گیا، اسی قریب میں قبرستان تھا۔ قبرستان میں میں دیکھتا ہوں کہ ایک قبر شق ہوئی، ایک قبر کھلی، اس قبر سے ایک گدھے کی شکل کا انسان نکلا اور وہ 3 مرتبہ گدھے کی آواز میں چیخا، پھر قبر میں چلا گیا۔ اسی کے گھر میں، اسی دوری پر گھر میں ایک ضعیفہ بوڑھی بیٹھی تھی، اسی کے پیچھے ایک خاتون تھی۔ میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ اے خاتون یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس بیوی نے کہا کہ یہ جو ہے وہ شخص جس کی آپ نے آواز سنی ہے وہ اس ضعیف ماں کا بیٹا ہے۔ تو پوچھا کیا مطلب؟ تو اس بیوی نے کہا کہ وہ میرا شوہر تھا اور اس ضعیف ماں کا بیٹا ہے۔ اس کی حالت اس لیے سے کر دی گئی ہے کہ جب یہ شراب پی کے آیا تھا شب برات میں، آج کی رات میں شراب پی آیا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا آج تو رہنے دے، آج بخشش کی رات ہے، آج مغفرت کی رات ہے، چھوڑ دے، توبہ کر دے، کیونکہ ماں کی ممتا ہے نا، ماں کو اپنا بھی خیال ہے اور بیٹے کا بھی خیال ہے۔
کہیں میں لختے جگر جو ماں بیٹے کو ٹھنڈ میں رکھنا محسوس نہ کرے. جس ماں کو اگر بیٹے کو بیماری لگ جائے تو جو ماں تڑپ جائے اور ڈاکٹر سے کہے ڈاکٹر جلدی کر دے میرا بیٹا تڑپ رہا ہے, اس تکلیف نہیں, اس سے زیادہ میری ممتا مچل رہی ہے, میرے ممتا کو تکلیف ہو رہی ہے, بیٹے کو میرے صحیح کر دے ڈاکٹر. تو وہ ماں کیسے برداشت کرے گی کہ میرے بیٹے کو آج بخشا نہ جائے اور آخرت میں اس پر عذاب ہو. تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا توبہ کر لے, آج بخشش کی رات ہے, مغفرت کی رات ہے, ساری دنیا کو اللہ بخش دیتا ہے, معاف کرتا ہے, لیکن جو گناہگار ہوتا ہے شرابی کو زانی کو نہیں بخشتا ہے. توبہ کر لے. لیکن جب ماں نے نصیحت کی تو اس بیٹے نے ماں سے کہا کہ ماں کیوں تو بڑبڑاتی رہتی ہے, جب آتا ہوں گھر میں تو گدھے کی طرح چیختی رہتی ہے, چیختی رہتی گدھے کی طرح. جب وہ مر گیا تو جب مرا وہ تو مرنے کے بعد اس نے اپنی ماں کو عصر بعد مغرب سے پہلے گدھے کی طرح کہا تھا کہ تو گدھے کی طرح چیختی رہتی ہے. تو جب وہ مر گیا ہے تو اللہ کا عذاب ہوا. کیوں؟ ماں کے دل سے آہ نکل گئی تھی, اس وقت ماں کی ممتا مچل گئی تھی, اس لیے ماں کی ممتا ٹوٹ گئی تھی اور ماں کی ممتا کی آہ گئی. اور کہتے ہیں کہ وہ حجابت رحمت سے ٹکرا گئی. وہ پرواز نہیں مگر طاقت پرواز وہ ماں کی ممتا کی آہ رکھتی ہے. حجاب رحمت سے ٹکرائی وہاں اور وہ آہ قبول ہو گئی وہ ماں. اور سزا یہ ہوئی اس کو کہ اب روزانہ ہی یہ مغرب سے پہلے عصر کے بعد یہ اپنے سر کو باہر نکالتا ہے جو گدھے کی طرح شکل ہے اور گدھے کی طرح 3 بار چیخ کر کے پھر قبر میں چلا جاتا ہے. اس لیے ماؤں کے ساتھ ادب کرنا, احترام کرنا, یاد رکھنا. اور کسی کے سامنے جھکو یا نہ جھکو, لیکن ماں باپ کو منا لینا, کیونکہ ماں باپ کو منانے میں بھلائی ہے. یاد رکھنا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. حدیث پاک رسول اللہ فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے فتویٰ رضویہ الحقوق لطرح الحقوق کتاب ہے, اس میں ذکر فرمایا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا مؤخر کر دے گا, چاہے تو مؤخر کر دے. بندہ شراب پیا اللہ تعالیٰ سزا دے یا چھوڑ دے, آخرت میں دے دے. بندہ زنا کرے, جوا کھیلے, بندہ جھوٹ بولے, چغل خوری کرے, ظلم کرے, زیادتی کرے, دھوکے بازی کرے, وعدہ خلافی کرے, رشوت لے, سود خوری کرے, چاہے جو بھی کرے, ہر گناہ کی سزا اللہ چاہے تو دنیا میں دے دے, اور چاہے تو آخرت میں دے, چاہے تو معاف کر دے, مجھے اختیار میں ہے. لیکن یاد رکھنا ایک گناہ ایسا ہے, ایک خطا ایسی ہے, ایک غلطی ایسی ہے کہ جب تک سزا نہ مل جائے گی اس وقت تک موت نہیں آئے گی. وہ خطا کیا ہے؟ وہ ماں باپ کو ستانا ہے. اگر تم نے ماں باپ کو ستایا ہے, ماں کو ڈانٹا ہے, باپ کو تو طلاق سے بات کیا ہے, باپ کو تو شرمندہ کیا ہے کہ میرے لیے کیا ہی کیا تم نے, ماں کو تم نے شرمندہ کیا کہ یہ تم نے میرے لیے کیا تھا پیدا کر کے چھوڑ دیا. اور اس طریقے سے تم ٹھیکے جو ماں کو تکلیف دے رہے ہو, باپ کو تکلیف دے رہے ہو, باپ کے سامنے بلند آواز سے جو بولتے ہو, چیخ کر بولتے ہو, ماں کو کہتے ہو برباد رہتی ہے. 2 دن 3 4 دن نہیں ہوئے ایک بی بی گھر میں آئی کہ بی بی کی بات مان کر ماں پر ٹوٹ پڑے, اور ماں نے کچھ کہا تو بی بی سے کچھ نہیں کہا. ارے نادان کیسا کر رہا ہے, اگر ٹھیک ہے تیری ماں کی ظاہری غلطی ہوگی تو بی بی کی بات سن کے ماں پر چلانے کی کیا ضرورت ہے. بی بی کی بات سن کر بی بی تک چھوڑ, ماں کی بات سن کر ماں کو چھوڑ دے, بی بی کو سمجھا. لیکن ماں کو چلاتا ہے تو جو ایسا کر رہا ہے نا اپنے ماں باپ کے ساتھ بسلوکی کر رہا ہے, جب تک تیری اولاد تیرے ساتھ یہی کرتوت نہ کر دے اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے, موت نہیں آئے گی. اس لیے موت آنے سے پہلے اسی بلا میں مبتلا ہونا ہے. ماں باپ کے ہر حکم کو مانا جائے گا اگر شریعت کے خلاف ہو تو, اگر شریعت کے خلاف ہے تو نہیں مانا جائے گا. پھر شریعت کی بات مانی جائے گی. اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے
تو ماں باپ کے ہر بات کو مانا جائے گا. حتیٰ کہ میرے نبی فرماتے ہیں اگر تیرے ماں باپ نے تجھے اپنی جائیداد سے نکال بھی دیا پھر بھی اف تک نہ بول بلکہ صبر کر لے, خود محنت کر کے کما لے, کیونکہ جو تیرے پاس آئے گا وہ تیرے ماں باپ کی دعاؤں کا صبر ہے جو تیرے پاس ہے. ملت اسلامیہ ماں باپ کی عزت و احترام کیجئے, علماء سے محبت کیجئے, حق بات سنیے, ایک ساتھ محبت کے ساتھ رہیے, ایک جھوٹ بن کر رہیے, ایک دوسرے سے محبت کا پیغام دیجئے, نمازوں کی پابندی کیجئے. اگر رمضان آنے والا ہے روزہ رکھیے, کل بھی روزہ رکھیے گا, وقت جو بچا ہے ادھر ادھر نہ گھومیے گا بلکہ جا کر نماز پڑھ لیجئے گا, اپنے رب کو راضی کر لیجئے, اپنے اللہ کو راضی کر, رسول اللہ کو راضی کیجئے, کیونکہ اللہ رسول کو اگر ناراض ہم نے کر دیا تو یہ آج ہم پر بلا ہے, آفت ہے, یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشان ہیں. اگر آج بھی اگر ہم دل کو صاف کر لے, اللہ رسول کی بارگاہ میں ہم صدق دل سے حاضر ہو جائے تو یقین جانیے چند دنوں میں جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا, جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا. تاریخ رہی ہے نا, اللہ رسول کا ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سچا پکا مومن تو ہو جا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تو سستی نہ کر, غم نہ کھا, پریشان نہ ہو, تو سچا پکا مومن ہو جا. میری اتباع کر, میرے محبوب کی پیروی کر, کامیابی کا تاج تیرے سر پر رکھ دوں گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کامیابی کا تاج تیرے سر پر رکھ دوں گا. اس لیے کہ آپ حضرات نمازوں کی پابندی کریں اور اس کے بعد روزہ ہے, روزہ بھی رکھیے اور علماء کا احترام کیجئے, اپنے ائمہ کا احترام کیجئے, ان سے کانٹیکٹ, ان سے تعلق رکھیے اور دینی تعلیم حاصل کیجئے. آج ہماری بیٹیاں ہمارے دین کو چھوڑ رہی ہے اس لیے تعلیم نہیں ہے. چند دنوں کی بات ہے کہ ایک بیٹی نے دوسرے مذہب سے بیاہ کر لی اور ماں نے منع کیا تھا لیکن ماں کی بات نہ مانی. ماں کو اس کا صدمہ ہوا, دل پہ اٹیک ہوا, ماں مر گئی لیکن بیٹی اسی حالت میں کار میں بیٹھ کر چلی گئی. ارے لعنت ہو تیری سی زندگی پہ, اس اسلام کو, اس دین کو چھوڑ رہی ہے جس دین نے تجھے ملکہ بنا دیا, جس دین نے کہا تھا کہ بیٹی رحمت ہے اور بہن تیرا پیار ہے, بیٹی تیرے لیے رحمت ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تاکہ بیٹا جنت کی لالچ میں جو ہے ماں کی خدمت کرتا رہے. اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے. اور بس ہم آخری پیغام دے رہے ہیں کہ سنو, کسی اور سے تب کچھ نہیں رکھنا ہے, بس اتنا کہنا ہے کہ کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر مصطفیٰ کے جہاں تمہار اپنا ہاتھ دے دیا, مصطفیٰ کے قدموں میں پیش دیا تو دنیا کو اللہ آپ کے قدموں میں حاضر کر دے گا. سلمان اظہری کی ذات دیکھو, اللہ رسول کے لیے انہوں نے حاضر کیا ہے, دنیا کو اللہ حاضر کر دیا کہ ہر مذہب کا آدمی ان کے لیے بول رہا ہے ان کو رہا کرو, وہ بے گناہ ہے, وہ بے گناہ ہے, وہ بے گناہ ہے. صبر کیجئے اور صبر کے ساتھ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا پیغام, اتفاق اتحاد کا پیغام دیجئے. رسول اللہ نے جو درس دیا ہے وہ درس کو